چه کافرانه قمار حیات نی بازی که با زمانه بسازی بخود نمی سازی. پہلا شعر قمار حیات باقتن لفظی معنی میں زندگی کو داؤ پر لگا دینا یا زندگی کی بازی ہار جان. مراد ہے مقصد حیات میں ناکامی. با زمانہ با سازی ساختن کثیر المعانی لفظ ہے. یہاں مراد ہے موافقت یا مطابقت، یعنی تو زمانہ کے ساتھ موافقت کرتا ہے یا زمانے کے اقتصاد پر عمل کرتا ہے. بخود نمی سازی یعنی اپنی ذات کے اقتصاد پر عمل نہیں کرتا. واضح ہو کہ یہ شاعرانہ اشعار میں سے ہے جن میں اقبال نے اپنا مخصوص فلسفہ قلم بند کیا ہے، جس کی وضاحت یہ ہے کہ لوگ عام طور سے دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے زمانے سے موافقت کرتی ہے، یعنی اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ سوچ میں ڈھال لیتی ہے. زمانے کا رخ دیکھ کر بات کرتے ہیں، جیسے حالات دیکھے ویسے ہی طرز عمل اختیار کر لیا. مثال پاکستان میں ایک جماعت ہے جو قیام پاکستان سے پہلے مسلم لیگ اور پاکستان دونوں کی سخت مخالف تھی. قائد اعظم مرحوم کو ہمیشہ مسٹر جناح لکھتے تھے، اور اس کے لیڈر کی تنگ دلی کا تقاضا اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے علامہ اقبال مرحوم کی وفات پر اپنے رسالے میں ایک لفظ نہیں لکھا. لیکن اب اسی جماعت کے ارکان نہایت اطمینان قلب کے ساتھ مسٹر جناح کو قائد اعظم مرحوم لکھتے ہیں، اور کلام دیانت داری کے ساتھ اپنے آپ کو پاکستان کا ہمدرد ظاہر کرتا ہے. اور بعض حضرات کی جسارت تو قابل داد ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے متعلق نہیں شرماتے کہ ہمارے جماعت نے پاکستان کے قیام میں قابل قدر خدمت انجام دی ہے. جو چیز 1947 عیسوی سے پہلے اس مقدس جماعت کی نظر میں زہر ملا ہوا حلوہ تھی، وہی چیز آج من و سلوہ سے بڑھ کر لذیذ ہو گئی ہے. اسے کہتے ہیں با زمانہ ساختن، یعنی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ایسے لوگوں کا نہ کوئی دین ہوتا ہے نہ ہی ایمان، نہ ان کے پاس ضمیر ہوتا ہے نہ کوئی ضابطۂ اخلاق. ان کا مقصد حیات صرف یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہو سکے دنیا میں شہرت، دولت، عزت اور حکومت، یہ چار نمایاں حاصل کی جائے. شاعری کا مفہوم. اقبال کہتے ہیں کہ یہ طریقے حیات اسلامی نہیں ہے بلکہ کافرانہ ہے. مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زمانے کے اقتصاد پر عمل کرے، بلکہ اس کا فرض تو یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کرے گا، خواہ زمانہ اس کا ساتھ دے یا نہ دے. مومن زمانے کا پابند نہیں ہوتا، قرآن کا مطیع ہوتا ہے. چنانچہ بال جبریل کتاب میں انہوں نے اسی حقیقت کو واضح کیا ہے. حدیث باخبرہ ہے تو با زمانہ باساز، زمانہ باتو نصاری تو با زمانہ ستیز. یعنی یہ بات ہے کہ زمانے کے حالات سے مطابقت پیدا کر دیا، جیسا موقع دیکھا وہی بات کرو. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو قرآن حکیم کی تعلیمات سے بے خبر ہے. میں مسلمانوں کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ اگر زمانہ تمہاری مرضی کے مطابق نہ چلے تو تم اس سے جنگ کرو. دنیا پرست کہتے ہیں با زمانہ باساز، اقبال کہتے ہیں با زمانہ ستیز. بس یہی بنیادی فرق ہے اسلام اور ان تمام مذاہب میں جس کی بنیاد مادہ پرستی پر ہے. چونکہ انگریزوں نے ہمیں اسلام کی حقیقت سے بیگانہ کر دیا، اس لیے ہمارے دماغ میں ستیز کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا، ورنہ 200 سال پہلے تک مسلمان زمانہ سازی کے فن لطیف سے بالکل بیگانہ تھا. چنانچہ دیکھ لیجئے سراج الدولہ، سلطان ٹیپو شہید، حافظ رحمان خان شہید، مولانا شاہ اسماعیل شہید، سید احمد صاحب شہید. ان سب مسلمانوں نے زمانے کے اقتصاد پر عمل کرنے کے بجائے اس کے خلاف جنگ کی. اب رہی یہ بات کہ ان پانچوں کو میدان جنگ میں شکست ہو گئی تو یہ بالکل لائق اعتنا نہیں ہے، کیونکہ شخصیت کی بلندی کا معیار کامیابی نہیں ہے بلکہ حق پرستی ہے، یعنی باطل کے مقابلے میں سربکف ہو کر میدان جنگ میں آ جانا. کیا دنیا میں کوئی شخص حکیم سقراط جناب مسک اور جناب حسین رضی اللہ عنہ کو ناکام کر سکتا ہے؟ شخصیت کا کمال فتح میں مضمر نہیں ہے بلکہ تاب مقاومت میں پوشیدہ ہے. مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ باطل کا مقابلہ کرے، اور اسی میں اس کی عظمت کا راز پوشیدہ ہے. چنانچہ امیر مینائی مرحوم نے اس شعر میں اسی حقیقت کو واضح کیا ہے. شکست و فتح مقرر سے ہے امیر دلی، مقابلے تو دل ناتوا نے خواب کیا. اقبال یہ کہتے ہیں کہ زمانے کے اقتصاد پر عمل مت کرو کیونکہ یہ طریقے زندگی کافرانہ ہے، بلکہ اپنے ذات کے اقتصاد پر عمل کرو کیونکہ یہ طرز حیات مومنانہ ہے. اور مسلمان خدا پرست کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کرے، خواہ اس کی جان جائے یا رہے. یعنی مقصد حیات اطاعت قانون الہی و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کہ حکومت یا فتح یابی. باخود ساختن یہ اقبال کی مشہور اور محبوب اصطلاح ہے، بلکہ ان کے فلسفے کی بنیاد ہے. یہی وہ تعلیم ہے جو انہوں نے اسرار خودی میں دنیا کے سامنے پیش کی. اس کا مطلب تو اوپر لکھ چکا ہوں، یعنی اپنے ذات کے اقتصاد پر عمل کرنا یا اپنی خودی کی تربیت کر کے اس مرتبہ کمال تک پہنچنا. ایک ذات یعنی انسانی شخصیت کا اقتصاد یہ ہے کہ وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کا فریضہ انجام دے سکے. 2 اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تسخیر کائنات کی طاقت پیدا ہو جائے. اگر وہ عناصر پر حکمراں نہ ہو سکے تو نیابت الہیہ کے مقام پر کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ 3 یہ طاقت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت پیدا ہو سکتی ہے. 4 بس مسلمان کا فرض منصبی اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کہ اطاعت بادشاہان جمع یا خوشامد و چاپلوسی ارباب اقتدار ماں سوا اللہ یا مسلمان بندہ نیاست. اس تصریح کے بعد شعر کا مطلب بالکل واضح ہو گیا کہ اے مسلمان، اگر تو اپنی خودی کی تربیت کر کے اس کو مرتبہ کمال تک پہنچانے کے بجائے ارباب حکومت کی خوشامد و اور ضمیر فروشی کو شعار زندگی بنا لیں گے تو تیری یہ طرز حیات اگرچہ تم سر، نواب، میجر اور KBI بنا دیں گی لیکن دائرہ اسلام سے بھی خارج کریں گی. کافرانہ کمرے حیات می بازی.